بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج اس ویڈیو کے اندر میں حدیث پاک کا ایک نیا مضمون شروع کر رہا ہوں، جس میں 5-6 احادیث بہت ضروری ہیں، بڑی ہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام پاک ہے وہ سارے کا سارا بلا شک و شبہ عظیم تر ہے، عظیم ترین ہے، بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو چیپٹر ہے، جس بڑا ہی اہم اور نہایت ہی اہم موضوع ہے اس کے اندر، تو میں کوشش کروں گا کہ تمام احادیث پاک آپ کو پڑھ کر سنا دوں، تاکہ اور حدیث کا جو ریفرنس ہے وہ بھی آپ کو دے دوں، تاکہ آپ اچھے طریقے سے حدیث پاک کے اس سارے مفہوم کو اور اس سارے سبجیکٹ کو اور اس سارے چیپٹر کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو ایمان اور یقین زیادہ سے زیادہ دے سکیں۔ تو اس حوالے سے پہلی جو حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا، جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں، اینیہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید بن خیل اور چوتھے علقمہ بن عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمانوں والوں کے نزدیک میں امین ہوں۔ اس کی خبریں تو میرے پاس صبح و شام آتی رہتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، اونچی پیشانی، گھنی داڑھی، سر مڈا ہوا تھا اور وہ اونچا تہبند باندھے ہوئے تھا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈریں۔ اب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، راوی بیان کر رہے ہیں اور مسلم اور بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے، اور ابو سعید خدری بڑے جید صحابی ہیں، روایت حدیث میں ان کا بہت بڑا نام ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور یہ شخص جو سوال کر رہا تھا وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنی بڑی بہتان باندھ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈریں۔ آپ نے فرمایا، تو ہلاک ہو، کیا میں تمہیں تمام اہل زمین سے زیادہ خدا سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، شاید یہ نمازی ہو۔ حضرت خالد نے عرض کیا، بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چاک کروں۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی جانب دیکھا تو فرمایا، اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے
جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ بخاری شریف کا باب الخوارج، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور اس کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا اور سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک پر اعتراض کرنے والا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کا ڈر سنانے والا، اور سب سے پہلے یہ کوئی اس کے پہلے اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتداء انصاف پر کبھی تنقید کی ہو یا کسی عمل پاک پر تنقید کی گئی ہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح اور کیٹیگوریکلی اور واشگاف الفاظ میں یہ فرما دیا کہ یہ شخص ایسا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا گروہ آ رہا ہے جو اسلام سے، دین سے، ایمان سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے آپ ایک جانور کو تیر ماریں اور تیر اس کے جسم کے اندر سے آگے نکل جائے تو وہ کبھی اس جگہ سے اس طرف سے واپس نہیں آتا، بالکل ایمان ان کے اندر سے اسی طرح نکل چکا ہوگا، اور وہ جس طرح وہ تیر نکل جاتا ہے۔ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی اس حدیث پاک کے اندر علامات اور پہچان بھی بیان کی، اور جس میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں، اس کے رخساروں کی یہ جو ہڈیاں ہیں یہ آگے کو بڑھی ہوئی تھیں، اس کی پیشانی یہ جو ماتھا ہے وہ اونچا تھا، داڑھی بڑی اس کی بڑی اور گھنی تھی، اور سر اس کا منڈا ہوا تھا یعنی ٹینڈ کرائے ہوئے تھا، اور تہمبد اس کی شلوار ٹخنوں سے بہت زیادہ اونچی تھی۔ یہ جو علامات ہیں، اور ان ساری علامات کے ساتھ جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص گستاخ رسول ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے، عام آدمی سمجھتا ہے، اور جس طرح وہ کسی سے بھی توقع کرتا ہے کہ یہ بندہ انصاف نہیں کر سکتا یا اس نے انصاف نہیں کیا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا کر رہے ہو، وہ بالکل منو ان اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار مبارک پر بھی بکواس کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ جو حدیث پاک ہے یہ ہمیں بہت کچھ کا پتہ دے رہی ہے، اور آج کے ایک بہت بڑے طبقے کی ہمیں وہ شناسائی کروا رہی ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ اکیلا شخص نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کردار کے حامل، اس نظریے اور اس آئیڈیالوجی کے حامل بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ یہ اکیلی حدیث نہیں ہے، پورا ایک چیپٹر ہے اس سبجیکٹ پہ۔ میں انشاءاللہ آپ کو وہ ساری احادیث 1 بائی 1 آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اگلی حدیث ہم اگلی ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں، چونکہ یہ زیادہ لمبی حدیث تھی تو ایک ویڈیو میں ایک ہی آ سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔